میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص رب کائنات کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں آپ کر سکتے ہیں کہ جتنی نیتیں آپ قلب میں حاضر پائیں وہ نیتیں آپ بھی کر سکتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین بھی کر سکتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بھی کچھ نیتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ اکثر بیان دیکھ کر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد بقدر کفایت
رزق حلال کماتا تھا اور باقی وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن تک اسے روزی نہ مل سکی، مزدوری نہ مل سکی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ کئی روز تک گھر میں چولہا نہ جلا، وہ خود بھی بھوکا رہا اور اس کے گھر والے بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا اور تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلنا۔ صبح سویرے وہ عابد اللہ رب العزت کا نام لے کر رزق کی تلاش میں نکلا اور مزدوروں کو تو مزدوری مل گئی لیکن اس شخص کو مزدوری نہ مل سکی۔ عابد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آج مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا اور اپنے رب عز و جل کی خاص طور پر عبادت کا اہتمام کروں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ دریا پر آیا اور اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ سارے دن رکوع اور سجود کر کے اللہ رب العزت کی عبادت میں اس نے اپنے وقت کو گزار دیا۔ شام کو جب گھر پہنچا اور اس کی زوجہ نے پوچھا کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آج بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے اور اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری مزدوری کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور سب کو کوئی نہ کوئی لے کر جاتا رہا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس نے اپنے دل میں آج بھی کہا کہ خدا کی قسم آج پھر میں اپنے مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا۔ وہ پھر دریا پر آیا، وضو کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ سارا دن رکوع و سجود کر کے رب کائنات کو یاد کرتا رہا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی آج کیا ہوا؟ اس نے جواباً کہا کہ آج پھر میں نے اسی مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، وہ بڑا کریم ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا۔ میری اجرت اس مالک کے ہاں جمع ہو رہی ہے۔ اب فاقوں کی ماری زوجہ نے اس سے جھگڑتے ہوئے کہا کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی اور ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی اجرت نہیں دی، اس طرح گزارا کیسے ہوگا؟ اس پر وہ عابد اور پریشان ہوا اور ساری رات کروٹیں بدل بدل کر اس نے گزار دی۔ اگلے دن پھر وہ اللہ رب العزت کی آس پر، رب کائنات کے بھروسے پر، رب کائنات کی ذات پر توکل کرتا ہوا مزدوری کی تلاش میں جب اس مقام پر پہنچا کہ جس مقام پر اور مزدور بھی اپنی مزدوری کی تلاش میں آئے ہوتے ہیں، تو اسے اس دن بھی یعنی تیسرے دن بھی اسے مزدوری نہ ملی۔ اب پھر وہ دریا پر آ گیا، رب کائنات کی رحمت سے مایوس نہ ہوا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی شکوہ رنج و علم اپنی زبان پر لانے کی بجائے اس نے یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیا۔ جب شام ہوئی تو اس نے دیکھا کہ رزق کا کوئی سلسلہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ گھر جا کر بیوی بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ پھر اس کے یقین نے اسے، جو رب کائنات کی ذات پر بھروسہ تھا، اس یقین نے اس کی ڈھارس بندھائی اور اس نے کہا کہ جس پاک رب کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے مایوس نہ فرمائے گا۔ اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ ضرور تجھے رزق عطا فرمائے گا۔
بالآخر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو اسے اپنے گھر سے عمدہ قسم کے کھانوں کی خوشبو آئی اور گھر میں بہت خوشی کا سما تھا، رونقیں تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا اور وہ بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بہت بڑا کریم ہے۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا قاصد آیا اور اس کے قاصد نے یہ درہم و دینار اور عمدہ کپڑے بھیجے ہیں، آٹا اور گوشت بھی بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا، اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بڑھا دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا یہ تو دنیا میں اس مزدور کے عمل کا کچھ اجر تھا، رب کائنات اس کا اصل بدلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ چاہے خوشی کے ایام ہوں یا تنگ دستی کا عالم ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کریم رب پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو رب کائنات انہیں ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک پر بھروسہ رکھے اور وقتی طور پر جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرتا رہے۔ وہ کریم رب اس بندے کے صبر کی وجہ سے، اس پریشانی پر شکوہ رنج و علم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنے کی وجہ سے رب کائنات اس کی اس پریشانی کو اس کے لیے راحت میں تبدیل فرما دے گا۔ جو بندہ بھروسہ کرتا ہے رب کائنات پر، جو بندہ رب کائنات کی ذات پر توکل کرتا ہے، رب کائنات اس بندے کو شیطان کے شر سے بھی، شیطان کے باروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 99، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل توکل رکھیں۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہاں توکل کی بات آ رہی ہے تو توکل کا آخر مطلب کیا ہے؟ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالی پر ہونا چاہیے۔ اور حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس بات پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا اور ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ یعنی جو میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوتی ہیں، جو مجھ سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، جو اسباب یا وسائل میں اختیار کر رہا ہوں، ان اسباب و وسائل کی وجہ سے میری تکلیفیں دور نہیں ہوتی، بلکہ میرے رب عز و جل کے کرم سے
میرے رب کی عنایتوں سے مجھ پر آنے والی تکالیف مجھ سے دور ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے میری مصیبت دور کرنے کا۔ ایک اور مقام پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حقہ تجھے وصف توکل حاصل ہو گیا۔ اور امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی توکل کے حصول کا ایک طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے اور اللہ رب العزت کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالی پر توکل کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین و دنیا کے تمام امور کو اسباب و وسائل سے متعلق اور وابستہ فرمایا ہے، اور اسی نے انسان کو اسباب و وسائل اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسباب و وسائل سے کام لینا اور تدبیر کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ دل سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے، اسباب پر نہ رکھے، آدمی خلائق یعنی مخلوق پر نظر نہ رکھے اور کسی سبب پر بھی اعتماد نہ کرے، صرف مسبب الاسباب کی ذات پر ہی اعتماد رکھے، یہ ہے توکل۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کسب حلال نہ چھوڑو، یعنی حلال روزی کے لیے کوششیں کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے مگر کسی ہیلے سے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو وہ آسمان سے برسا سکتا ہے، وہ آسمان سے روزی دے سکتا ہے، یعنی انسان اگر اپنے کمرے میں مقید ہو جائے، کمرے کو تالا لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کمروں کو مقفل کر دیا جائے، کمروں کو تالا لگا دیا جائے، گھروں کو بند کر دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو روزی دے، لیکن اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ کسی ہیلے سے روزی عطا فرماتا ہے، یعنی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم روزی کے حصول کے لیے ہیلہ اختیار کریں، لیکن بھروسہ ہمارا رب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، ارشاد فرمائیے میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو یوں ہی چھوڑ دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے، بڑی قابل توجہ بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ توکل کا صحیح مفہوم اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ اسباب اسے ترک نہ کریں، مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار ہیں، اللہ رب العزت قادر ہے کہ ہمیں کسی دوا کے بغیر آرام عطا فرما دے،
اول تو یہ کہ جب بیمار ہو جائیں تو دوا استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب دوا استعمال کریں تو ایسا نہ ہو کہ دوا پر ایسا اعتماد جم جائے کہ صرف دوا کے ہو کر رہ جائیں کہ دوا سے شفا ملے گی۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ سیم ڈیزیز ہوتی ہے، سیم بیماری ہوتی ہے، لیکن بڑی اچھی لوگ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں مختلف امراض میں، دردوں میں اچھی پین کلرز لیتے ہیں، لیکن ہر بندے کو اینٹی بایوٹک کا فائدہ نہیں ہوتا اپنی بیماری میں، ہر بندے کو دردوں کی صورت میں پین کلر سے فائدہ نہیں ہوتا، ہر شخص کو انجیکشن سے آرام نہیں آتا۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہوا اور اس بیماری میں ڈاکٹر نے اسے پرسکرائب کیا، ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ آپ فلاں اینٹی بایوٹک لے لیں، فلاں اینٹی ہسٹامین لے لیں، فلاں اینٹی الرجک لے لیں۔ اب ایک مریض کو تو اس سے آرام آ جاتا ہے اور دوسرا مریض ایسا ہے کہ اس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ تو دواؤں پر اعتماد نہیں کرنا، اعتماد یہی ہونا چاہیے کہ دوائیں تو ایک ذریعہ ہے صحت کا، لیکن حقیقی شفا دینے والی جو ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی توجہ یہ نہیں ہٹانی چاہیے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعاؤں سے سہارا لینا چاہیے، رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، اسے اس کے عظمت والے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے، اور اس کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے دواؤں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو لوگ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ رب کائنات کے محبوبوں میں شامل ہو جاتے ہیں، رب کائنات کے پیارے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ رب العزت کو پیارے ہیں۔ رب کائنات توکل کرنے والے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی محتشم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے لیکن شام کو جب اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے تو اس کا پیٹ سیر ہو چکا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو واقعی رب کائنات کی ذات پر جو بھروسہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس انداز سے رزق عطا فرمائے گا کہ جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ خالی نہیں لوٹتے۔ لیکن رب کائنات کی ذات پر توکل اور بھروسہ یہ کامل ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین انسان ہے، بہت بڑا مفکر ہے، اس کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حق ہے۔ ہمیں رب کائنات کی ذات سے بھروسہ نہیں ہٹانا چاہیے۔ اور دیکھیے توکل کا ایک اور فائدہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ترجمہ کنز الایمان، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توکل کے حوالے سے یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک اور بات منہاج العابدین میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والا
کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان الخواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدق کے نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو امراء اور غیر امراء سب اس کے محتاج ہو جائیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مالک رب کائنات غنی و حمید ہے. اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کو خیر نصیب ہوگی. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دو گے اور اس سے سوال کرو گے تو وہ تمہارے لیے ایسی شے کا انتخاب کرے جس میں تمہاری بہتری ہو تو ضرور تمہیں خیر اور درستی نصیب ہوگی اور تم نیک کام سے ہی ہمکنار ہوگے. اس میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آل فرعون میں سے ایک بندہ مومن کی دعا کا ذکر کرتے ہیں, ان کے وظیفے کا ذکر کرتے ہیں. سورۃ المومن آیت نمبر 44 میں ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کنز الایمان, اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں, بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. تو وہ مومن جو تھا فرعونیوں میں سے, اس کا یہ وظیفہ تھا. اس نے یہ کہا کہ میں اپنا کام اللہ کو سونپتا ہوں, میں اپنا کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں, بے شک اللہ رب العزت بندوں کو دیکھتا ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرعونیوں کو, فرعون کے درباریوں کو غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, اور رب کائنات نے اپنے لطف و کرم سے اس مومن کو اپنے قہر و غضب سے بچا لیا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرے. یقیناً ہم سب کی یہ تمنا ہوگی, ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم قوی ہو جائیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں. اور فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ زمانے میں معزز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اور فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ مال و دولت والا بن جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو کیسے کیسے انعامات رب کائنات عطا فرماتا ہے, اور جو لوگ رب کائنات کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے اور لوگوں کے سامنے اپنے فقر و تنگ دستی کا اظہار کرتے رہتے ہیں, شکایت کرتے رہتے ہیں, توکل نہیں کرتے, ایسے بندے ہمیشہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر, تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تو ایسی قوم میں ہوگا جو ذوف یقین کے باعث قحط سالی کے خوف سے رزق کا ذخیرہ بنائے گی. ہمیں بھی خوف ہوتا ہے مال و دولت ہم سے چھن نہ جائے, جو پراپرٹی ہے میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں, جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے کوئی ایسے کرائسس آ جائیں کہ میں اس مال و دولت کا مالک نہ رہوں, اور پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم پیسے جمع کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں یار مستقبل کی فکر کرو, مستقبل کا خیال رکھو, ایسا نہ ہو کہ لوگ انڈر دا کلاؤڈز آ جائیں, لوگوں کو ٹینشن آ جائے, لوگوں کو پریشانی آ جائے, لوگوں کو مصیبت آ جائے. اور لوگ یہ بات کرتے لوگ کہ جناب بات یہ ہے کہ جب ہم بچے تھے کتنا سستا دور تھا کہ ہم ایک ایک آنے کی چیز خرید کر کھاتے تھے, روٹی کتنی سستی ہوتی تھی, اس وقت کھانا پینا کتنا سستا تھا,
کپڑے کتنے سستے تھے، اور آج جناب دیکھیں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پہلے اتنے کی روٹی ملتی تھی، آج اتنے کی روٹی مل رہی ہے، پہلے اتنے کا مکان ملتا تھا، اب اتنے کا مکان مل رہا ہے، پہلے جناب پیٹرول اتنا سستا ہوتا تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے، اور آج پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے رب عز و جل نے ہماری روزی کا ذمہ لیا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے اور 30 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا، تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ جواب دیا، حضور مجھے 30 سال ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ عرض کرنے لگے، حضور بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی بتاؤ، جن سے سیکھی ہیں وہ فرما رہے مجھے بھی بتاؤ تاکہ میری بھی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھی، ان میں سے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چوپایوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے آپ کی بات میں کہ اللہ رب العزت جو بھی چوپائے ہیں تمام کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جب میں نے اس آیت کے مفہوم پر غور کیا تو اپنے آپ کو انہی چوپایوں میں پایا، چنانچہ میں نے دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ میرا رب جب ہاتھیوں کو نوازتا ہے، میرا رب جب بڑے بڑے جانوروں کو نوازتا ہے، تو میرا رب کسی مچھر کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ تو میں رزق کے حوالے سے پریشان کیوں ہوتا ہوں؟ میں غم زدہ کیوں ہوتا ہوں؟ میں کیوں کڑتا ہوں اپنے رزق کے لیے؟ چنانچہ میں نے اپنی توجہ کو روزی کے حوالے سے پریشانی لینے سے ہٹا لیا اور اپنے رب کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ بات تھی 30 سالہ اس دور کا نچوڑ کہ جو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ولی اللہ کی صحبت میں رہ کر گزارا کہ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو میں اتنی ٹینشن کیوں لیتا ہوں؟ میرا رب رزق دینے والا ہے۔ آپ خود سوچئے، ماشاءاللہ آپ میں جو 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں یا 60 سال کے ہیں یا اگر 25-30 سال کے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں روپیہ 2 روپے ملتے تھے جب اسکول جاتے تھے، ٹھیک ہے، روٹی جناب اتنے کی ملتی تھی، 1 روپے کی روٹی ملتی تھی بالفرض۔ ایک بات پر غور کیا کبھی کہ جب ایک آنے کی روٹی ملتی تھی جب بھی ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا تھا، اور آج اگر کہیں 10 روپے کی روٹی ہو گئی یا 15 روپے کی روٹی ہو گئی تو آج بھی ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ یقین جب رب کائنات کی ذات پر ہو جائے گا کہ مہنگائی بھلے کتنی ہو جائے، جب رب نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ روزی ضرور عطا فرمائے گا۔ یہی یقین تو پیدا کرنا مراد ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی تو ذہن ہمیں ملتا ہے، یہی تو اسلاف کی تعلیمات کا نچوڑ ہمیں ملتا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صفات یہ ہے کہ ان صفات میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہر وقت بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے، امت مسلمہ کا ایک ذہن بنایا ہے، انہیں ذہن دیا ہے، وہ ذہن یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے لیے روزی کا وعدہ فرمایا ہے۔ روزی کا ذمہ اللہ رب العزت پر ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ پتھر میں جو کیڑا ہو، جس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ہوا نہیں ہے، جس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، رزق آنے کا کوئی بظاہر اہتمام نظر نہیں آتا، لیکن رب کائنات اس کیڑے کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا میرے شیخ طریقت نے کہ میرے رب نے روزی کا ذمہ تو لیا ہے لیکن ہر بندے کی بخشش فرما دے گا یہ ذمہ نہیں لیا۔ تو جس چیز کا ذمہ رب نے لیا اس چیز کے لیے ہم کڑھیں، اس چیز کے لیے ہم ٹینشن لیں، اس چیز کے لیے ہم فکر مند ہوں کہ جناب روزی ملنی چاہیے، اس روزی کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں، اس روزی کی تلاش میں نہ جانے دنیا کے کون سے کونے میں پھرتے ہیں اور انلیگل ویز اختیار کرتے ہیں ممالک میں جانے کے لیے۔ کوئی یورپ جانا چاہتا ہے، کوئی کہاں جانا چاہتا ہے، کوئی کہاں جانا چاہتا ہے، ذرائع جو بھی ہوں،
کوئی لیگل وے سے جانا چاہتا ہے، کوئی انلیگل وے سے جانا چاہتا ہے۔ ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک بندے کی بخشش فرما دے گا، تو جس چیز کا رب نے وعدہ فرما لیا اس چیز کے لیے ہم کڑھیں، کوششیں کریں، ہر وقت ہماری ٹینشن یہی ہو، ہماری فکر یہی ہو، ہماری سوچ یہی ہو۔ جب صبح ہو تو روزی کی سوچ، دوپہر ہو تو روزی کی سوچ، شام ہو تو روزی کی سوچ، ہر وقت اپنے آپ کو بھلائیں، اور جس چیز کا رب کائنات نے ہر بندے سے وعدہ نہیں فرمایا اس چیز کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس مغفرت کی طلب کی کوئی فکر نہیں۔ بس کہتے ہیں جناب جب مریں گے تو بیڑا پار ہے۔ جناب آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا جناب بیڑا پار ہے۔ ہم کیسے باتیں کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کا پروانہ ملا، جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ کڑتے رہے، وہ سوچتے رہے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے۔ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ فکر تھی، یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، اے کاش اے اڑنے والے پرندے میں تیری مثل کوئی پرندہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ وَلَمْ أُخْلَقْ بَشَرًا، میں بشر نہ بنایا جاتا۔ وہ لوگ کڑھیں جن لوگوں نے ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری اور گزارتے ہیں، وہ روئیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ جانے ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر چلائیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے کہ جنہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، فکر آخرت میں روتے دیکھا ہوگا، میرا کیا بنے گا یہ فرماتے سنا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام آپ سے لیا۔ تو آپ نے عاجزی کے طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات، اللہ رب العزت بسا اوقات یہ کام کسی فاسق کو فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ کمال عاجزی اختیار فرمائی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جنہوں نے مسلمانان عالم میں فکر آخرت کا جذبہ دینے کی کوششیں فرمائیں، جنہوں نے مسلمانوں کو سنتوں کے راستے پر چلانے کی کوششیں کی، جنہوں نے جب سے ہم نے انہیں دیکھا انہیں سارا سال ہی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کبھی کبھار کوئی چھوٹ جائے سارے سال ہی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان اوصاف سے متصف دیکھا کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، اللہ والوں کے پڑھے تھے کہ وہ صائم الدہر ہوتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، ساری زندگی روزے رکھتے تھے۔ یہی تحریک آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے سارے سال نہیں رکھ سکتے تو ایک ماہ میں 15 دن رکھ لیں، 100 میں دابودی رکھ لیں، اور اسے تحریک کا حصہ بنا دیا۔ یعنی جنہوں نے لوگوں کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا پابند بنا دیا، ان کی سوچ یہ ہے کہ نہ جانے میرے ایمان کا کیا ہوگا، نہ جانے میری آخرت کا کیا ہوگا، نہ جانے میرے حشر کا کیا ہوگا، اور رب کائنات کی بارگاہ میں جو مناجات ہیں، جو التجائے ہیں، ان میں کیا ملتا ہے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ آپ کے کلام تو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی التجائیں تو پڑھ کر دیکھیں، آپ کے استغاثے تو پڑھ کر دیکھیں، تو جن لوگوں نے دنیا میں رب کائنات کے دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان کا طرز عمل یہ ہے، اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم روزی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں ہر وقت، ساری زندگی بس یہی کام ہے کہ جب ہوش سنبھالا تو بس یہی فکر انجیکٹ کر دی گئی قلب و ذہن میں کہ تمہیں بڑا آدمی بننا ہے، تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں دنیا میں اچھا سٹیٹس پانا ہے، تمہیں فلاں کام کرنا ہے، تمہیں فلاں عہدے پر جانا ہے۔
اگر تم نے تعلیم حاصل نہ کی تو کیا کوئی ریڑھی لگاؤ گے؟ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کے حصول کے لیے کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوا جو ذلت کی جگہ سمجھی جاتی ہو تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے رزق حلال کے لیے. ہمیں تو یہ ذہن ملا، لیکن آج ہر بچے کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کی طرف سے کہ اگر تم نے محنت نہ کی تو تم دنیا میں رہ جاؤ گے، کیسے روزی حاصل کرو گے، کیسے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے. اپنا یہ ہم نے سلوگن بنا لیا ہے کہ بس جناب ساری زندگی اسی کام میں لگے رہنا ہے، صبح سے شام، شام سے رات، ہر وقت بس فکر دنیا اور آخرت کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اولاد کو توکل کا درس دیا جاتا، اولاد کو فکر آخرت کا تصور دیا جاتا، تاکہ جب یہ بڑی ہوتی تو اس کے ذہن میں ہوتا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اسلاف کرام اس بات کی تربیت دیتے تھے، اپنی اولاد کو تربیت دیتے تھے باقاعدہ کہ کس طریقے سے توکل پیدا کیا جائے، کس طریقے سے اپنی اولاد کو سمجھایا جائے کہ ہمیں فقط اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی اولاد کو ریفارم کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی اولاد کی باطنی ریکٹیفیکیشن کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنی اولاد کا اصلاح باطن کرنا چاہیے، اولاد کو کس انداز سے سمجھانا چاہیے، کیسے اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، کیسے اسے خوف خدا کا درس دینا چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو تقوی کا درس دینا چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھانا چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو نماز سکھانی چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے آداب سکھانے چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ناپید ہو گئی. جو چیزیں سکھانی چاہیے تھیں ہم نے وہ نہیں سکھائیں، اور پھر کہتے ہیں جناب پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا ہم سے، نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ بیٹا آج ہمارے سامنے کھڑا ہے، بدتمیزی کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں مارتا پیٹتا ہے، بیٹی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو جب اسے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیں گے، جب اسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے تقوی اختیار کرنے کا درس نہیں دیں گے، جب شروع سے ہی اس کی اصلاح نہیں کریں گے، تو بتائیں کہ بڑے ہو کر وہ اولاد کیسے ہماری فرما بردار بنے گی. جسے فرما برداری کی باتیں بتائی ہوتی اس اولاد کے ذہن میں ہوتا کہ وہ حدیث پاک ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق اسے روک دیا جاتا ہے. تو جس اولاد کو دین کی تعلیم دی گئی ہوگی، جس اولاد کو مدرسۃ المدینہ کا منہ دکھایا ہوگا، جس اولاد کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کر جاتے ہوں گے، اسلامی بہنیں اپنی بچیوں کو اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں لے کر جاتی ہوں گی، اسلامی بھائی اپنے مدنی منوں کو لے کر آتے ہوں گے، تو مدنی منوں اور مدنی منیوں کو شروع سے یہ ذہن جب ملے گا تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوگی کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ مدنی ماحول ہے کہ جس میں آ کر نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن گئی، کتنوں کی بگڑی بن گئی. آئیے میں بھی آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اسلامی بھائی کے حوالے سے مدنی بہار سناتا ہوں. مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا لب لباب یعنی اس کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ میں زیادہ تر بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کے بہت بڑے گناہ کا شکار تھا. نہ صرف یہ گناہ تھا بلکہ ایک گناہ اور بھی تھا، وہ یہ کہ میں شب و روز فلمیں ڈرامے دیکھنے کا رسیا تھا. میرے گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے اختتام اور نیکیوں بھری صبح بہارن کے آغاز کے اسباب یوں بنے کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے ہنجروال میں شب برات کے سلسلے میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی. مبلغ دعوت اسلامی کا بیان اس قدر پرسوز اور رقت انگیز تھا کہ میں اپنے گناہوں پر ندامت سے پانی پانی ہو گیا. اللہ رب العزت کی ناراضی کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے.
اجتماع کے اختتام پر ہمارے علاقہ کے مدنی قافلے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی۔ چونکہ دل چوٹ کھا چکا تھا، لہذا میں ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ اب مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی شفقتوں بھری صحبت میں رہ کر سنتیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب ماہ رمضان آیا تو اس کے آخری عشرے میں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی، اور اعتکاف کے دوران 27ویں رات کو ایک خوش نصیب شخص کو، خوش نصیب ایک عاشق رسول کو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اس بات نے میرے دل میں دعوت اسلامی کی محبت کو مزید 12 چاند لگا دیے، اور میں مکمل طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 2، ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660 پر ہے۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے، جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ امامہ باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں ہم عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔